شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو، جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش بولو بھائی نہیں کرے گا، اخپل طریقہ نہیں چلتا۔ آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا۔ اخپل طریقہ تو ہر ایک کا، بلوچوں کی الگ روایات ہیں، مہاجروں کی الگ ہیں، پنجابیوں کی الگ ہیں، پٹھانوں کی الگ ہیں، تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر، ہر قوم کی الگ روایات۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے، ایسا ہی ہے نا، الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی، تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں۔ احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی، صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا۔ آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں، گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی، گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھئی یہ بن رہی ہے۔ ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ، یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق بولو بھائی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ، تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا۔ راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا، تو جمعے کے دن 9 ذی الحجہ، اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں۔ تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن بولو بھائی نہیں بیٹھ رہی۔ لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے، 63 کو 64 کر دے، کچھ کرا کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا، تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو۔ ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے۔ تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے، تھوڑا بہت نہیں، ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں، حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں۔ تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہونے میں۔ تو ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو، 2 چیزیں ہوں، واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق، تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام کی، کیونکہ اس پہ عمل ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسلام آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اب ماہرین بھول گئے کہ یہ والا مہینہ ربیع الاول ہے، شوال ہے کہ رمضان ہے، کیلکولیشن کر رہے ہیں، بوکھلا گئے، مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ یار یہ رمضان ہے کہ شوال ہے کہ ذی القعدہ ہے کہ ذی الحجہ ہے، تو ہمارے روزے کہاں گئے؟ بولو بھائی روزے گئے۔ اب شک کو شبہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ رمضان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فس رمضان ہے یا نہیں، اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا۔ الصوم یوم یصوم الناس، جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلی ہے۔ جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟
وہ نہیں ہے. اور حکومت کو کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں معتبر. اس کو یوم شک کہا جاتا ہے جس میں انسان کو تردد ہو, تو گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں, یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پہ, معاذ اللہ اللہ پہ, کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی. تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں, گڑبڑ ہو گئی ہیں, آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتا چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے. بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے. تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے, ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے, کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا. پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے, ہمارا رمضان کوئی اور ہے, اور ہم کنفیوز ہو گئے اصل رمضان کون سا ہے. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا, کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے. اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے. جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے, پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے, گرین کیا وائٹ کیا, زور سے آمین آہستہ آمین, جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے. کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا, کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ کہ یہ فالٹ کس کا ہے؟ بولو بھائی معاذ اللہ, یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں, کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے, اس دن آپ کو غسل کرنا ہے. جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنی. اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے, تکبیر کہنی ہے, 2 رکعت پڑھنے, شکرانے, عید مبارک. تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے؟ فرسٹ. اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا, کیوں فرسٹ ہے. ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 3. یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی. تو بیسک ہے نا, بیسک میں ہی ہو گیا تو یہ عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا. وہ تمہارا تہوار کون سا, میں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا خیال ہے, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں, ان میں نماز ہے, نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا. سب کو پتا ہے ابھی ظہر کا وقت ہے, ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا؟ ظہر کا. تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج, چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا, 12 مہینے, یہ سب چونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے, تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا. وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا, بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں, جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی. اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمے بولو نہیں ہوتی. میں نے 70 بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, وہ پی گئے, اللہ معاف فرمائے, کچھ 70 بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ میرے خلاف عدالت میں کیس کیا, میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا, انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے. 70 بھائی نے کہا نہیں لیے. عدالت گواہ کس سے مانگے گی؟ دلیل مجھ سے. تم نے جو دیے اس کی کیا دلیل ہے؟ میں عدالت سے کہتا ہوں اس سے پوچھو, اس نے نہیں لیے, اس سے دلیل مانگو. تو نہیں لینے کی کوئی دلیل دے سکتا ہے؟
عدالت کے گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے. میں کہوں گا بھائی سارا دن 24 گھنٹے کون میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جو دیکھتا رہے کہ میں نے ایک نہیں لیے. نہیں لیے, دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. بھائی اصل تو یہی ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے. جو کہتا ہے کہ لیے ہیں تو اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. نہیں لینے پہ گواہ نہیں, کسی کام کے کرنے پہ دلائل ہوتے ہیں, نہ کرنے پہ دلیل نہیں ہوتی. کوئی گواہی دے دے گا کہ اس نے نہیں لیے, وہ کہے گا پتہ نہیں بھائی ہو سکتا ہے لے لیے ہوں, مجھے کیا پتا, میرے سامنے نہیں. اس پہ تو گواہی ہوگی کہ میرے سامنے نہیں لیے. باقی چھپ کے لیے ہو, گندے نالے میں بلا کے لیے ہوں, W11 میں بلوایا ہو, یا کہیں چھاؤں میں آ کے لیے ہوں, یا پتلی گلی سے میں دیے ہوں, اس کا ہمیں نہیں پتا. تو میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے, یوم وفات, اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ صحیح حدیث ہے, اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ صحیح حدیث پیش کرے. پیش کرے گا تو ہم بتائیں گے یہ صحیح ہے یا کیا ہے, پھر ہم مدعی ہوں گے, پھر ہم بتائیں گے کہ جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے, اس پہ یہی اعتراضات ہیں, یہی اشکالات ہیں. تو پہلی دلیل کوئی صحیح حدیث نہیں. دوسری دلیل, اگر یہ اس دن میں کوئی عمل ہوتا تو اللہ اس دن کو محفوظ رکھتے. سمجھ رہے ہیں, اس میں امت میں اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا. تیسری بات جو میں جلدی مختصر بیان کروں گا, میں پھر میں آیت کی تفسیر کو آج زیادہ فوکس کروں گا. تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں, آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. تو آپ نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا پیر کے دن, 12 ربیع الاول کو نہیں, 12 کو یا 9 کو یا 8 کو نہیں. کس دن رکھا؟ پیر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے یوم ولادت کو آپ کسی بھی لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے تھے, لیکن پھر بھی پیر کے دن کو آپ نے اہمیت دی کہ روزہ رکھا, جو اپنے مزاج کے خلاف کیا آپ نے یہ کام. اس میں یہ حکمت, شاید آپ کو یہ علم ہو کہ میری امت آنے والی ہے جو میرے یوم ولادت کو باقاعدہ تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دے گی, تو روزہ رکھ کے آپ نے اس میں تہوار کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا. کیونکہ کسی بھی قوم کا روزہ اور تہوار ایک دن میں جمع نہیں ہوتا. رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے, رمضان میں عید نہیں آ سکتی. ارے عید جو ہے, عید جب روزے ختم ہوتے ہیں تو عید ہوتی ہے نا, اور ایسے ختم ہوتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے. تو یوم ولادت کو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں ہے, اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ تہوار نہیں ہے. تہواروں میں روزے نہیں رکھے جاتے. عید الفطر تہوار, بقرعید تہوار, جمعے کا دن بھی ایک قسم کا تہوار ہے جس میں سب جمع ہوتے ہیں. تینوں دن میں روزہ رکھنا منع. عید کے دن تو حرام, بقرعید میں حرام, شیطان روزہ رکھتا ہے. اور جمعے کے دن حرام تو نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے. کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو رکھے, خاص جمعے کی فضیلت کی بیس پہ روزہ رکھے گا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم, جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. عید کا عنصر ہے نا, نہا دھو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, خطبہ ہوتا ہے, وہی سارے کام ہو رہے ہیں جو عید میں ہوتے ہیں. پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تہوار یا عید کا تصور ختم. لہذا اس کو عید میلاد النبی بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ, یہ عید کا دن نہیں ہے, ورنہ روزہ نہ ہوتا. دوسرا, اس میں خوشی منانا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے یوم ولادت کو خوشی نہیں منائی جا سکتی, کیونکہ خوشی منانا کھا پی کر کھلا کر ہوتا ہے, روزہ رکھ کے نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا شادی ہوئی ہو, یار بہت خوشی ہو رہی ہے, یار کچھ ہو جائے, یہی ہوتا ہے نا, تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ یار آج خوشی میں رات کا کھانا چھوڑ دو, بس میں بھی نہیں کھاؤں گا, تم بھی نہیں کھائیں. یار تجھے خوشی ہو رہی ہے, غم کو بھابھی کس ٹائپ کی ملی ہے تجھے جو کھانا پینا ہی چھوڑ رہا ہے. اسلام نے بھی اس کو فوکس کیا ہے, اسلام دین فطرت ہے نا, اسلام نے بھی خوشی کے موقع پہ کھانا کھلانا رکھا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے غم ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے؟ فیملی پلاننگ والوں کو تو بہت غم ہوتا ہے کہ 18واں پیدا ہو گیا, لیکن اسلام نے 18ویں بچے پہ بھی عقیقہ رکھا ہے
کہ لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا. لڑکی پہ بھی خوشی ہے, 1 بکرا رکھا ہے, غم نہیں ہے, کیونکہ بہرحال اولاد ملی ہے, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی. بیٹے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے تو 2 بکرے, 2 کاٹو, کھاؤ بھی اور پبلک کو کھلاؤ بھی, خوشی ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ بھی بہت حریص ہے. 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے تو غم نہیں منانا, بکرے کاٹ کے پبلک کی دعوت کرنی, اور فیملی پلاننگ والوں کو نیمبو چٹانا ہے. وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے, خوشی منانی ہے, یہ پینلٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے, خوشی ہے. وہ تمہارا دستے بازو بنے گا, وہ تمہاری معیشت میں ترقی کا ذریعہ اور سبب بنے گا. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں ایک اور آ گیا کھانے والا, غربت اور بڑھے گی. او بھائی وہ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوا ہے, وہ اتنا کھائے گا نہیں جتنا پبلک کو کھلائے گا. اس کو جوان ہونے دو, بچپن کا زمانہ جلدی گزرے گا, پھر جوانی ہے, کھائے گا بھی اور طبیعت سے کھلائے گا بھی, اور مرے گا تو ڈھیر ساری وراثت بھی چھوڑ کے جائے گا. اس لیے معیشت کا یہ اصول جو آپ کو کیلکولیشن بتائی جاتی ہے نا کہ جتنی آبادی بڑھے گی تو وسائل کم ہوں گے, یہ اصول جرمنی میں نہیں پڑھائے جاتے, یورپ میں یہ نہیں پڑھائے جاتے, یہ ہمیں پرانے بوسیدہ اصول پڑھائے جاتے ہیں. وہاں کے جو میں نے کتابوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کیے تھے کہ اب جو اکنامکس کے جو جدید تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کمانے والے ہوں گے نا آپ کی معیشت اسی اسپیڈ سے ترقی کرے گی, کیونکہ وسائل کی کمی نہیں ہے دنیا میں. بجلی کو روتے تھے, اب سورج کی شعاؤں سے کتنی بجلی پیدا کی جا رہی ہے. واپڈا والوں کو لوگ بجلی بیچ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار تمہارے پاس بجلی نہیں, آؤ میرے چھت پہ بہت پلیٹیں لگی ہوئی ہیں لے جاؤ. تو اتنے وسائل بڑھ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, اور پتہ نہیں زمین میں کیا کچھ ابھی دفن ہے جو زمین میں ابھی اگلا نہیں ہے. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, اللہ فرماتے جب میں نے زمین کو بنایا تو جتنے لوگوں نے قیامت تک اس کے لیے اس میں آنا تھا نا ان سب کی ضرورات کا انتظام میں نے زمین میں پہلے کر دیا. قدر فیہا اقواتہا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. جو کہتے ہیں یہ کائنات اتفاق سے بنی ہے وہ فیملی پلاننگ کو مانے نہ مانے ان کا ہیڈ ایک ہے. جو کہتے ہیں بنایا ہے, ہم تو کہتے ہیں بنایا ہے, بنی نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جب بنایا ہے تو جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں 6 آدمی آئیں گے تو کھانا کتنے کا پکتا ہے, 10 کا 8 کا. تو جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو ان کی ضرورت کا سامان کم رکھے گا یا زیادہ پہلے سے رکھ دے گا؟ جو خدا ہے اس کو یہ خیال نہیں, اور اس کے بنے ہوئے انسان جو ہے نا جب وہ مہمان بلاتے ہیں تو 6 کے بجائے 8 کا پکاتے ہیں احتیاطاً, کہ کچھ لوگ مفت دیکھ کے پھوڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں نا. تو اس لیے فیملی پلاننگ والے کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ خود بھی ڈوبے ہیں, تمہیں بھی برباد کریں گے. ان کا اپنا فیملی نہیں ہے تو سسٹم کہاں سے ہوگا؟ کہہ رہے فیملی پلاننگ, وہ پلان کر کے فیملی ختم کر دیا آپ نے. ایک آدھ بچے کو فیملی تھوڑی کہتے ہیں. خاندان کا مطلب خاندان لفظ بتا رہا ہے کہ کچھ ہو ہزار گز کے بنگلے خریدے جا رہے ہیں, اس میں پبلک ہی نہیں. مجھے ایک صاحب اپنے گھر میں لے گئے اسلام آباد میں, بہت بڑا بنگلہ, یہ کمرہ, یہ بیڈ روم, یہ فلانا, یہ اس کے لیے, یہ اس. میں نے کہا بندہ تو ہے نہیں آپ, ایک بیوی, ایک بچہ, ایک عدد ابا, ایک عدد اماں, تو کیا ضرورت ہے یار اس کے لیے؟ ویسے کرائے پہ لے لیتے, رینٹ پہ کوئی جگہ لے لیتے. اتنے بیڈ روم, اتنے دیواریں کھا رہی ہیں, کھاتی ہیں دیواریں. گھر افراد سے بنتا ہے. خیر کیا بات چل رہی تھی جی؟ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ فیملی پلاننگ پہ آتا ہوں تو پھر گھوم جاتا ہے. آپ کے فائدے کے لیے, میرا کوئی فائدہ نہیں ان تقریروں میں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی. بچوں سے گھر میں رونق ہے یار, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بچے ہی نہ ہو گھر میں, آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے, یار اتنے بچے کیسے سنبھالتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں, اس کے ہیں, آپ کو برے لگ رہے ہیں. جب اپنے ہوں گے تو کیسا نیلا پیلا ہو. دیکھو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے مائیں نے کیا 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 ہوا ہوتا ہے. میں بعض دفعہ بچوں کو دیکھتا ہوں, کسی کے بچے, اپنے بچے تو سب کو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں, تو میں ان ماؤں سے کہتا ہوں اس میں نظر لگنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب دم کر دیں نظر نہ لگے. او بھائی اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, نہ اس کا رنگ ہے, نہ اس کی کوئی پلکیں ہیں, کوئی بڑی بڑی ہو خوبصورت پلکیں, نہ ناک ہے. لیکن ماں کو ڈر ہوتا ہے, اس کی نظر میں وہ اس کا بیچارہ جیسا بھی ہو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. او بھائی نہیں, میں ان کو بتاتا ہوں یہ نہیں, یہ دوسروں کی نظریں اتار دے گا. جس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے اس کو لے جا کے بٹھا دو. ماں کے سامنے تو نہیں کہتا وہ بیچاری. تو جب اپنے ہوں گے میرے بھائی, اس سے زیادہ آپ کو اچھا دنیا میں کوئی نہیں لگے گا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین,
تو اللہ نے دوسرے نمبر پر انسان کی مرغوب ترین چیز ذکر کی اولاد. پیغمبر یعقوب علیہ السلام اولاد کے بچھڑنے پر ساری زندگی روتے رہے ہیں, اور اسی اولاد جیسی نعمت کو آپ روک رہے ہو. بربادی ہے خدا کی قسم. کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہیں. بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے. برساتی مینڈک ایک دم اتنے سارے ہو جاتے ہیں. بچہ جب 18واں ہوگا نا تو پہلا بہت بڑا ہو چکا ہوگا, باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا. خواتین کہتی ہیں میں 10 بچے نہیں پال سکتی. ہو بھائی, جب بچے اس میں 3-4 ہی ہوں گے, باقی جو 10واں ہے وہ 7 بڑے ہو چکے ہوں گے, وہ آپ کے ساتھ مل کے پال رہے ہوں گے. پھر ڈائلاگ ہے جس سے الو بنایا جا رہا ہے. خیر, ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. یہ ربیع الاول کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. آپ کچھ اور لے کے جا رہے ہو کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ یعنی بچے زیادہ پیدا کرنے, اس لحاظ سے آپ مقابلہ سخت. تو خیر, میں دلیل کیا دے رہا تھا؟ ہاں, وہ تو اللہ کی مثال دے رہا تھا نا. وہ اصل میں ربیع الاول کی جو بات کر رہا تھا وہ کہاں تک پہنچی تھی؟ پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے بھائی؟ روزہ. ہاں, تو میں بتا رہا تھا ایک تو تہوار اور روزہ جمع نہیں ہوتا. ہاں, میں خوشی کی بات کر رہا تھا. جب بھی اسلام دین فطرت ہے نا, تو اس لیے اس نے فطرت کا خیال رکھا ہے. اس نے رمضان میں روزے کا حکم دیا اور عید میں کھانے پینے کا حکم دیا کہ بھائی عید ہے تو اب روزہ نہیں ہے. یہ کیسا عید ہے کہ روزہ رکھ کے تھوڑی عید ہوتی ہے, بھوکا پیاسا رہ کے. دین فطرت ہے. شادی کے موقع پہ اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جس کی شادی ہو جائے خوشی میں 3 روزے رکھے ہے. ہاں, قسم ٹوٹ جائے تو کفارے میں 3 رکھے گا کہ تو نے قسم کیوں توڑی, تجھے سزا ملے گی, کفارے میں رکھے گا. قتل ہو گیا, خدا نہ جنایت ہو گئی, دم ہو گیا, جانور قربان ہے, پھر اس کے بعد روزے ہیں. جتنے بھی خوشی کے موقع ہیں, بچے کی پیدائش خوشی کا موقع, چلو بھائی بکرا کاٹو, دمبا کاٹو, گائے کاٹو, پبلک کو کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. اور ویسے بھی جب کسی کے بچہ ہوتا ہے فوراً کیا مانگتے ہیں بھائی؟ مٹھائی. ایک آدمی کے بچہ ہوا, لوگ کہتے ہیں یار بڑی خوشی ہوئی آپ کے بچہ ہوا. کہ یار مجھے تو بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی. وہ چلا جاتا. نے کہا یار جو تم سے پوچھتا ہے بچہ ہوا خوشی ہوئی, تم کہتے ہو نہیں. کہہ رہے یار اگر بول دیا نا خوشی ہوئی ہے, مٹھائی مانگے گا. اس صبح سے 25 لوگوں کو مٹھائی کھلا چکا ہوں, میں کوئی اسی کام کا تھوڑی ہوں کہ ہر وقت پیسے خرچ کروں. تو کہہ رہا میں نے حل یہ رکھا ہے, خوشی تو بہت ہوئی ہے لیکن کہتا کیا ہوں, خوشی نہیں. تو خوشی ہوگی تو فوراً مٹھائی کی بات آئے گی, کھانے پینے کی بات آئے گی. تو اسلام نے کیا کیا؟ ہاں, ولیمہ ہے, خوشی ہوتی ہے تو اسلام نے کیا رکھا؟ شادی کے موقع پہ ولیمہ, بھائی پبلک کو جمع کر کے کھلاؤ. لا بد للعروس من الولائم, آپ نے فرمایا جس نے نکاح کیا ہے, دولہا بنا ہے, اس نے ولیمے سے فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. یعنی اتنا اچھا کام کیا ہے کہ ولیمہ تو اب مسٹ ہے. اور فرمایا جس نے ولیمے کی طرف دعوت دی, شادی کی اور اس نے ولیمے کے لیے بلایا اور وہ ولیمے کے لیے نہیں آیا, فقط عصا ابو القاسم, اس نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. سیلیبریٹ کرو, شادی کی ہے بھائی, دوسری پہ بھی ولیمہ ہے, تیسری پہ بھی معذرت کے ساتھ, چوتھی پہ بھی. 5ویں شادی نہیں ہے اسلام میں, اس لیے اس پہ ولیمہ بھی نہیں ہے, وہ پھر زنا ہو جائے گا. تو 4, تیسری پہ بھی, دوسری پہ بھی اور چوتھی پہ بھی. تو اس لیے کہ بھائی جب بھی ہو رہا ہے تو شادی ہو رہی ہے تو خوشی کا موقع ہے. تو جتنے خوشی کے موقع ہیں, بچہ پاس ہو گیا, کھانے پینے کی باتیں. لیکن آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا تو کیا بتا دیا؟ یہ دن خوشی منانے کا بولو نہیں. خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز. خوش ہونا تو جائز ہے بھئی, ربیع الاول آیا, ایک انسان کو مناسبت ہے, اس دن اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, خوشی ہوتی ہے لاشعوری, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی بھی نسبت ہو, ہمیں اسے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, چاہے وہ جگہ ہو. ہم جب مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے, آپ کی قبر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ہم امی عائشہ کے حجرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, لیکن دیکھ کے خوش ہو کے کیا مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں؟ اور بھائی بس خوش ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کرو, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے امی عائشہ کے حجرے کی زیارت کرا دی. کوئی عمل نہیں ہے تو خوش ہونا ٹھیک ہے. خوشی منانے کے تصور دیکھو, خوش تو روزہ رکھ کے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی مجھے. وہ خوشی جو سیلیبریٹ کے طور پر, جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا کہتے ہیں, جس میں اجتماعی سطح پہ کچھ کیا جاتا ہے, وہ خوشی الگ خوشی ہے, وہ منانے کی اجازت, وہ روزے کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرا یوم ولادت خوشی منانے کا دن نہیں ہے. خوش ہو جاؤ تو ٹھیک ہے, منانے کا نہیں, منانے کی اجازت نہیں ہے. آپ چوتھی بات,
اسلام میں جتنے تہوار، چوتھی پانچویں نمبر یاد نہیں مجھے، اسلام میں جتنے تہوار ہیں دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، رات کو نہیں ہوتے. کرسمس کب شروع ہوتی ہے؟ رات 12 بجے. آپ دیکھیں ان عیسائیوں کو سارے گھوم رہے ہوں گے پھول وول لگا کے، رات کو شروع ہوتی ہے. اسلامی تہوار دن کی روشنی. عید الفطر کب ہوتی ہے بھائی؟ صبح صبح. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح صبح. تو اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے، تہوار ہے، تو یہ صبح ہونا چاہیے تھا. جبکہ یہ کب منائی جاتی ہے؟ رات. ابھی تو میں لاہور سے آ رہا ہوں، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایئرپورٹ سے گزرا ہوں، پورا کراچی بند پڑا ہوا ہے، کیونکہ رات سب نے، جن لوگوں نے بھی رات کو چراغاں کیا، ظاہر ہے دن میں سو رہے ہوں گے نماز پڑھ کے، اچھا گمان رکھتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ رات کو جاگو گے تو دن میں کیا ہوگے؟ سو گے، تو تہوار منانے کے قابل نہیں رہو گے. تبھی تو ہم عید الفطر کی رات کو کہتے ہیں بھائی شاپنگ کے لیے نہ جاؤ، پھر دن میں سوتے رہو گے، عید تو گزر جائے گی. تبھی دیکھیں اب عیدیں راتوں کو منائی جا رہی ہیں. عید پہ ملنے لوگ رات 11:45 بجے جا رہے ہوتے ہیں، کہ سارا دن رات شاپنگ کی ہوتی ہے، سارا دن سوتے رہتے ہیں. تو عبادت بھی کوئی کرے گا تو اتنی کہ دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے، سوتے بھی تھے اس میں، کیونکہ اللہ نے رات کس کے لیے بنائی ہے؟ سونے کے لیے. تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی، اور فطرت اور میڈیکل سائنس اور نیچر سب کا اتفاق ہے کہ راتیں کس کے لیے ہیں؟ سونے کے لیے ہیں. چراغاں کرنے کے لیے. یار میں نے آپ سے بتایا تھا جس چیز پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہ ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب لوگ برے کام کر رہے ہیں اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں، تو آپ اچھا کام کیوں نہیں کر رہے؟ تو بولنے پر پابندی ہے تو بول لو. نیچے کمنٹس میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں جب یہ سنتے ہیں بیان. تو اب میں جلدی سے بتاؤں آپ کو، یہ بھی ایک دلیل ہے مستقل کہ یہ تہوار کا نہیں ہے، ورنہ یہ دن میں ہوتا، رات میں نہ ہو. اور ایک اور بڑی خاندانی دلیل، ہٹو بچوں کی سمجھ، ہٹو بچوں. یہودیوں کے لیے سب سے مقدس دن جو مجازی عید تھا، چھوٹی عید تھا، ہفتے کا ایک دن ہے نا جس میں وہ سیلیبریٹ کریں گے، جمع ہوں گے، خطبہ ہوگا، جو بھی ان کا طریقہ تھا، وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا دن، مقدس دن تھا. آج بھی یہودی ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں، مقدس دن ہے. یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے اللہ نے کون سا دن رکھا ہے؟ اتوار کا دن، مقدس. ترتیب دیکھو، پہلے یہودی تو ہفتہ، پھر عیسائی تو اتوار. تو ہمارا نمبر کون سا بنتا تھا؟ پیر کا. اور وہ یوم ولادت بھی تھا، وہ اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ ہمارے لیے پیر کا دن رکھا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے ہیں، ڈر تھا کہ امت یوم ولادت منانا نہ شروع کر دے، امت یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اس لیے مقدس ہے کہ یوم پیدائش ہے. نے ریورس گیئر لگا دیا. ٹھیک ہے نا، اللہ نے کیا کر دیا دن کو؟ ریورس. جمعہ ہفتہ پیر، نہ کہا ہفتہ اتوار کے بعد کیا؟ جمعے کی طرف چلے جاؤ واپس، پیر نہیں ہوگا. تو بھائی یہ تو کھرچ کے اس دن کے تہوار اور عید ہونے کا تصور ختم کیا جا رہا ہے. نہ تاریخ محفوظ کی جا رہی ہے. جو پیر کا دن محفوظ ہے تو وہ روزہ رکھا جا رہا ہے، پھر جو مقدس دن ہفتے کا بنایا جا رہا ہے وہ پیر کے بجائے جمعے کو، حالانکہ بندہ کون سا تھا؟ پیر کا بنتا تھا. اس کے بعد بھی اگر میرا خیال ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش بھی ہے، پہلی بات. نمبر 2، اس دن کو تہوار منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے. نمبر 2، پھر رات کو کرنی چاہیے، چراغ کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے اور جو لوازمات کر دی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. وہ تو اس کو تو میں بھی چھیڑ ہی نہیں رہا. تو یہ سب اس کی علامت ہے میرے بھائی، آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں رکھتے. یہ اپنی خواہشات ہیں جس پہ دین کا لیبل لگا ہوا ہے. یہ خواہشات ہیں جس پہ لیبل کس کا ہے. اور ایسی خوشی جو سچی مچی کی عید ہے اس کو نہیں منا رہے ہوتے. جو عید الفطر ہے اس میں ایسا چراغاں ہوتا ہے بھائی، جس کا اللہ نے حکم دیا. رمضان، قرآن میں اللہ نے عید الفطر کا حکم دیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو. اللہ نے خوشی مناؤ، خوشی میں تکبیریں پڑھو. تو وہ نبی نے بتا دیا کہ یہ کون سا دن ہے؟ عید الفطر کا. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن میں خود عید الفطر کا تذکرہ موجود ہے، جس کی تشریح کس نے کی ہے؟ نبی نے. اور پوری امت کا اجماع ہے. اس عید کو ایسی جوش و خروش سے بولو بھائی نہیں منایا جاتا. نہ چراغاں ہوتا ہے اس رات، نہ کوئی کیک کاٹے جاتے ہیں. اور ایک اور پوائنٹ کی بات
کہ اس کے تہوار نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا میں جس مذہب سے وابستہ لوگوں کا کوئی خاص تہوار کا دن ہوتا ہے اس مذہب کے تمام فرقوں کا اس دن پر اتفاق ہوتا ہے. 25 دسمبر کرسمس، تمام عیسائی اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تہواروں میں اختلاف نہیں ہوتا، یہ بڑا دن ہوتا ہے نا، اختلاف نہیں ہوتا اس میں. لیکن یہ کیسا تہوار ہے کہ اس میں امت میں کتابوں میں تو ہے ہی نہیں، جو مستند کتاب ہے، اور پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے تو دنیا کے بعض ملکوں میں ہے، بعض ملکوں میں نہیں. سعودی عرب جہاں اسلام آیا وہاں 12 ربیع الاول کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ 12 آئی اور گزر گئی، جانتے ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی. دبئی میں نہیں پتہ چلتا، اب شاید پتہ چلنے لگا ہے، تو 1400 سال سے تو نہیں پتہ چل رہا تھا. تو ایسی عید ہے جو 1400 سال سے نہیں منائی گئی، اب منائی جا رہی. ملیشیا میں خود رہا ہوں، 12 ربیع الاول کچھ بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں منائی جاتی ہے، لیکن پورے انڈیا، پورے پاکستان، پورے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے. پاکستان کے کچھ علاقے، کچھ شہروں میں ہے، کچھ شہروں میں بولتے کیوں نہیں بھائی. لاہور کے کچھ شہروں میں ہے، کچھ شہروں میں. کل میں لاہور میں گیا، اسلام آباد سے کل مجھے لاہور آنا تھا، پھر لاہور سے کراچی نا. تو لاہور میں جب گیا تو رات کے وقت مجھے نہیں لگ رہا تھا یہاں ربیع الاول ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی جھنڈی نہیں. ہمارے ایک دوست نے انوائٹ کیا، ان کی گلی میں جیسے ہی گیا ہوں تو میں سمجھا شاید یہ میرے استقبال میں انہوں نے پتہ نہیں کیا چراغاں کیا ہوا ہے. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے بھائی 12 ربیع الاول ہے، آج رات ہے 12. تو ویسے ہم اتنے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہمارے استقبال میں کسی نے کیا ہوگا. تو لوگ اس پہ بھی تانا دے سکتے ہیں کہ جب آپ کے استقبال میں جائز ہو تو نبی کے استقبال میں کیوں جائز نہیں؟ بھائی نبی کا استقبال نہیں ہو رہا، نبی تو اپنی قبر شریف میں ہے. استقبال تو جب ہوا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تھے تو بچیوں نے استقبال کیا تھا. تو اگر نبی تشریف لا رہے ہیں تو بھائی جتنا استقبال کیا جائے کم ہے. تشریف تو لا چکے ہیں، تشریف لا کے جا چکے ہیں، تبھی تو علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے حدیث میں. انبیاء کے وارث جب ہوتے ہیں جب مورث دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ اس کا عہدہ سنبھالتے ہیں. نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث، کیونکہ اب انبیاء جائیں گے تو علماء ان کے قائم مقام ہوں گے. تو جو تہوار والے دن ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے ان میں اختلاف نہیں ہوتا. تو میں شہروں کی بات کر رہا تھا، کچھ شہروں میں ہے، کچھ شہروں میں نہیں. پھر جن شہروں میں ہے اس میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. لاہور میں ڈیفنس میں نہیں تھا، اور وہ کون سا علاقہ ہے جہاں میں کل گیا تھا، نہیں یار وہ پتہ نہیں نام بھول گیا، اس علاقے میں ہے. بس جو بھی ہے بہت سے علاقوں میں ہے نا، نام آنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، بہت سے علاقوں میں. لاہور، کراچی میں دیکھ لو، کھارا در میں بہت ایسا لگ رہا ہے مسلمانوں کا تہوار ہے. ڈیفنس میں جاؤ گے لوگ ایسے ہی سوکھے سوکھے منہ گھوم رہے ہوں گے، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں بھائی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. عید الفطر میں تو فرق نہیں ہوگا، کھارا در میں اور ڈیفنس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بقرعید میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بلکہ ڈیفنس والے زیادہ بقرعید وہ موٹے موٹے جانور لے کر آئیں گے، کھارا در والے تھوڑے سے چھوٹے لے آئیں گے. ڈیفنس والے تو جانوروں کے مقابلے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ایسے جانور آپ حیران ہو جاؤ. ڈر ہوتا ہے جانور نہ کھونٹے سے باندھ دے آپ کو کہیں تھوڑی دیر میں، اتنے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں. تو پیسہ زیادہ تو زیادہ منا لیتے ہیں. نازم آباد میں نہیں منائی جاتی، اورنگی ٹاؤن میں یا لانڈی کے علاقوں میں منائی جا رہی ہے. اور پھر جس علاقے then my brother, either my pictures or yours will be put up. Either I am wrong or you. If you are not accepting these groups, then you are wrong. Are you understanding? Then do not look at your religious leaders. Look, when we say that understand the Quran and Sunnah from the ulama, then you say on one hand you say do not understand it yourself, understand it from the ulama. When people are following the Malvis and the ulama, then you are saying understand it yourself. So there are two types of issues in the Quran. The fiqhi hakam, if you go into the details, you will have to learn it from the ulama. But the basic beliefs, which are related to non-Muslims also, are the foundation of Islam. These things will be told to you directly by the Quran and Hadith. When you go into the details of fiqhi hakam, then there is a debate among the ulama. There are very long debates in it. In that, the Quran has ordered us to follow the ulama. That is not the topic right now, so I will not come to those verses. So, in the Quran itself, it has ordered at some places that whom should we follow? Not ourselves. Ulama. There are some verses in which you have to understand yourself. They are very easy. Their meaning is very simple. They have not been imposed on the ulama. Rather, the ulama will be tested on them whether they are in accordance with it or not. Now see, if some scholar denies namaz, saying that there are 4 prayers in Islam, not 5, now you do not have to follow the scholar. Rather, you have to mold that scholar in the mold of Quran and Sunnah, because he himself does not fit in this mold completely. Because 5 prayers are the collective belief of the ummah. Now I ask you a question.
Tell me one thing, my brother Rabi Ul Awal, if 12th Rabi Ul Awal is the day of Eid, then is it a day to celebrate? Say it, brother, as people do, give Mubarak bad. We see this in the first argument of Sahaba Ikram. Not even a relevant and accepted tradition is found that 12th Rabi Ul Awal, or the day of Nabi's birth, was celebrated by any Sahabi. You can say that we celebrate on the 14th of August also. Remember, the 14th of August has no direct connection with religion. It has no connection with religion. Whereas what is the connection of celebrating Nabi's day? Religion. For this, proof from religion is needed. And brother, every year on the 1st of January, you go on a tour with your wife. You roam around, eat, drink. You say, friend, we got married and wife today, the day has come again. It has come by chance. Let's enjoy a little. People celebrate anniversaries with their wives. It cannot be called bid'ah. Brother, what does it have to do with religion? That is your personal life. You can celebrate it on the 1st of January, 10th, 5th, 6th. Don't celebrate it. If your heart wants to celebrate, then celebrate it. No. If your heart wants, then celebrate Talaq Day. What do you care? It is okay. Celebrate whichever day you want. It is your personal life. There is no restriction from the government on celebrating the day. There is no restriction from Allah either. We oppose birthdays because it is foolishness that 1 year has been reduced from your life, and you are celebrating. You are issuing a fatwa for foolishness. We don't issue a fatwa for badness on birthdays. Hey, most of the things that they do are right, but the passion with which they are being done, the passion does not make sense there. That is why it is said that it is a wrong ritual. So birthdays are completely against common sense. In marriages, it happens that you, for example, get married on the 1st of January, and it comes again. Even then, this is not something that comes to mind. So what if a year has passed? What manners have passed that you are celebrating it, right? But if someone is celebrating, no, wife, today we will eat well. Today we will go for a walk. Then come on, friend, it is your wife. You both enjoy life. Why should we become a bone in the kebab, brother? At the most it will be said that this ritual has come from outsiders. It has come from the British. There will be no objection to it more than this. It has nothing to do with religion. There will be two objections to birthdays, right? One came from strangers and the other was that, friend, you are close to death and you are cutting a cake saying that I have turned 52. Not 52 years old. 52 years have been reduced from your life. Is that right? So now it was time for fasting to eat cake. You are reducing your age by eating cake. Pastries and cakes reduce age, right? You have turned 52. Be thankful. Eat something good. Now otherwise be thankful that you ate cake every year and still Allah made you reach 52. Now repent from cake. You know that cake and pastry are a big cause of heart attack. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given us the perfect religion. You have told us which is the day of celebration, which is the day of worship. Now there will be no reduction in worship, and neither will there be any reduction in those festivals. This is the hadith of Sahih Bukhari, Sahih Muslim. You sallallahu alaihi wasallam said that Hazrat Anas ibn Malik is the narrator that in the times of ignorance, Arabs used to celebrate Eid on a particular day. You said that Allah has given us two Eids in place of these, one Eid al-Fitr and one Eid al-Adha. Are you understanding? Allah has given us two Eids in place of these. So how many Eids are there in Islam? 2. In these Eids, it is ordered that you wear good clothes. And is there any logic behind this? The logic is that the fasts of Ramzan have ended. Holiday, physical happiness and spiritual happiness. Physical happiness, the same hotel Parathas started. You have got permission to eat gutka again. This physical spirituality is that Allah has taken such a big worship from us. By the way, it is so difficult to keep one fast. Allah made us keep fasts for the whole month. He made us keep them at gunpoint and made it compulsory. Otherwise, if He had given us the right, we would have kept thinking all our life. Allah said we will have to keep it. So, Allah forced us to pray. But at least He did. With this excuse, we got the opportunity to take Allah's name. If there was no Ramadan, there would have been no Ramadan prayers. So these two happinesses are also two happiness in Bakr Eid. There is spiritual happiness that the Sunnah of Ibrahim al-Salam is being revived. Sins are being forgiven through sacrifice. Physical happiness is getting to eat meat. Fresh tongue made by our own hands. I am sure it is of cow. It is of goat. I am sure. Otherwise, who knows, brother? What all people eat in hotels, feed us. So there are many benefits of eating meat in wafer matter. We also understand the statements. People who object to me,
Why are they sitting and talking about marriages? Brother, you will not understand these things when you eat vegetables. In the understanding of a vegetable eater, Hindus object a lot to Islam's 4 marriages. Brother, how will you understand these things when you eat vegetables? Eat meat. So anyway, Allah gave 2 Eids. Now tell me one thing. We see that Rabi Ul Awal came dozens of times in the era of Rasulullah sallallahu al-Hajj wasallam. If the time after you sallallahu al-Hajj wasallam left this world is also added and your time is added, then it has come dozens of times. That is, there is not even a single narration from a single source that Sahaba Ikram has given this month a different status than other months. It is not found anywhere. The date of birth of Rasulullah sallallahu al-Hajj wasallam of Hadi also does not come to 12 by any calculation. If you do the calculations in the spirit of the fruition or by sitting down, then neither the date of death becomes 12 Rabi nor the date of birth. Look, there is no difference in the dates of Islamic festivals, or rather festivals of any religion in the world, because it is such a thing that unites all the people of religion. Like Hindus celebrate Holi, wherever Hindus are found in the world, they will celebrate Holi on the same day. Christians celebrate Christmas. On which day in the whole world? On the 25th. There is no difference in festivals in any religion. Muslims celebrate Eid al-Fitr on the 1st of Shawwal. A Muslim of any sect, the first date of Shawwal, whether Deobandi, Barelvi, Ali Hadith, Shia, Sunni, or even those who relate themselves only to Islam, whether they have a connection with Islam or not, Eid festival on the 1st of Shawwal, that is a different matter. There is a difference in Yakam Shawwal that here Yakam Shawwal is a day earlier and there it is a day later, but there is 1st Shawwal and Bakra Eid 10 Zil Hijri. There is no difference between them. If 12 Rabi Ul Awal is a festival of Muslims, then there is so much difference in its duration that if you pick up books and look for the correct hadith, you will not find even one. You will not find even one. Ahmed Raza Khan Barelvi of Hada has written a complete essay in his book that what is the correct date of the birth of the Prophet, in that he proved 8 Rabi Awal. I had also given the reference of that book. People say that he had turned away from it. Suppose he had turned away. But first he wrote an essay on complete research. And by writing the essay he proved which date it is. 8. My clip is available on YouTube. Then he is turning away from it. This means confusion has arisen. Tell me brother, such confusion does not happen in festivals. I don't know whether he has turned back or not. I say, take it as your duty to turn back. First of all, it is not easy to turn back from such an investigative journal. It is a journal. It is not just written. He has proved it through thorough research. So, there are no differences in festivals, say brother. Now I will quickly tell you the number and which are the arguments which prove that 12 Rabi Ul Awal is not a day to celebrate any festival of joy. Number 1, we do not find any tradition in the Sahaba-e Ikram that leave alone 12 Rabi Ul Awal. In the entire Rabi Ul Awal, they have given special importance to this month. There are 4 respected months in Islam. Rabi Ul Awal is not mentioned among them. Are you able to understand? There is Ashra-e-Haram, isn't it? There are 4 respected months, say Rabi Ul Awal is not among them. However, if the Prophet, peace be upon him, had given special importance to this month, he would have placed Rabi Ul Awal first among the 4 respected months in which qital was unlawful. This second argument has become established that when 4 months were declared respected in Islam, there is no mention of Rabi Ul Awal in them. So the first argument is that the Prophet, peace be upon him, never celebrated it in his time. Not even a single hadith is found. People say that he kept the fast of Pir. I am coming to that side now. Number 2, there is no evidence of even a flag or a straw that Rasul Sahaba Ikram gave any protocol to this month separately during the time of Khulafa Radin. Number 3, 4 months were declared respected in Islam. There is no mention of Rabi Ul Awal in them. In Islam of number 4, there are 2 big Eids and 1 Eid is of Jumi which is called Choti Eid. It also has a similarity with Eid. In a tradition it has been called Eid. And there are some rules of Eid in it. It is not just called verbal but there are some rules of Eid, brother. If we come to the mosque, then on Jumi day also after taking bath, there is Ithma on Eid day also. Ithma takes place on Jumi day also. There are 2 rakats on Eid day. There is Khutbah on Jumi day also. There is Khutbah on Jumi day also. With whom are all these comparisons? According to the Jumhur ulama,
Eid is also permissible only in the city. Namaz of Eid Bakr Eid. It is not permissible in the villages. According to the same Jumhur ulama, Juma is also permissible only in the city. In villages, Juma is not permissible. So, is it coming or not? And the Prophet, peace be upon him, declared it as Eid in a special mushabat and said that do not make Juma special by fasting. Fasting is permissible, but there is no special virtue in it. If someone has been keeping it since before, then it is fine, and if he continues it. Apart from this, saying that today is Juma, it is a big day, so I will keep fast. This is not right. Why? There is no fast on Eid, right? So now it is not a big Eid. Therefore, fasting was declared makruh. Now tell me one thing. The first community that came were the Jews. For them the big day was like Majazi Eid. It was a day of the week. Was it or not? Even today, the Jews celebrate Hafta. Which Majazi Eid was their Hafta? Hafta. After that, Christians came. Which day became for the Christians? Sunday. After that, Muslims came. So which one should have been? Pir. Pir's day is also the day of the Prophet's birth. It was more worthy of being made a big day. And also for the fact that that week, Sunday, then we Pir after that. But Islam put the reverse gear. No, Pir's day will not be made for you. It is very difficult to explain the matter, very difficult to make Mamu understand. Tell me brother, it is easy to make Mamu understand, difficult to make Mamu understand. So Islam made Pir's day a protocol, although it was made, and there was also a demand of speculation that it is their Juma, their week, their Sunday, so our Pir should be reverse. Otherwise the Badatis would have got the opportunity that in Islam, Pir is a big day because they would celebrate the Prophet's birth in it, celebrate it, and become victims of the same badalis of which Jews and Christians have been victims. Because Islam had seen what they do on this birth. Islam has ended this philosophy. How many arguments have been made? 3, 4, however many there are, count them and write them down later. We are interested in eating mangoes, not counting trees. Some people say that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also celebrated his birthday, and he used to keep fast on Pir and Jumu'at. Someone asked, why do you keep fast on Pir? He said, it is my birthday. First of all, this proves that you celebrated Pir's day. Fasting on 12 Rabi Ul Awal is still not proved. You do not find it anywhere on the 12th. Rather, if you take the argument from this hadith, then it is proved from this hadith that then please Pir. Still, celebrating 12 Rabi Ul Awal is not proved. It is not mentioned anywhere that the Prophet kept fast on the 12th. Secondly, when you kept a fast on Pir, you denied it being a festival. Because fasting and festivals do not go together. By keeping a fast, you have shown that you are completely eliminating the idea of celebrating this day. Fasting is observed on Eid al-Fitr. Look, there was a possibility that Pir's day could be a festival or it could not be. We came to know from other arguments that it is not a festival. But Nabi sallallahu alaihi wasallam put his seal on those arguments by fasting. What did he do, brother? He put his seal on it, that the idea of celebration in it should be completely destroyed. No day can be celebrated by fasting. Happiness is always celebrated by eating and drinking. It is not celebrated by staying hungry. Days of eating and drinking are days of happiness. I give many examples of this. Your son passed with good marks, by chance. Since he is in Karachi, obviously he must have passed with a lot of marks. But that doesn't matter that he passed. He got good marks. People say they are very happy. Yes, your son passed. There should be some sweets. You say, okay, in celebration, you have to have breakfast tomorrow. I will celebrate by staying hungry. Have you ever seen this? What happened, brother? You can say that people keep fasts in gratitude. So keeping fasts in gratitude is a form of worship, isn't it? We are talking about celebration. Fasting in gratitude is because you tire yourself out. So that is a form of worship, isn't it? In fasting, you will tire yourself out. Celebrations cannot be celebrated without eating and drinking. Eating and drinking in celebration is a necessary part. In every religion of the world, there is no religion in the world that celebrates by staying hungry. Look, the Prophet said, there are two joys for the fasting person. One is when he will get reward in heaven and the other is when he sits for iftari. So the fasting person also does not get happiness by fasting. He gets happiness by eating the fast. Quote, what does it mean? The Prophet said that the life full of happiness that you have lived from morning to evening, neither in the state of fasting, there was no happiness at all in it,
there was no happiness. So you will get two joys, one after leaving this world and one in this world. The joy of fasting in this world, you will not get it during fasting. That is when you sit for iftari to eat pakoras. You will burst them with full hunger. How tight is the taste of pakoras or not? You can give as many speeches as you want against pakoras, but the joy of pakoras and chutney that you get after fasting is not there in anything else. So what did the Prophet say? There's a famous hadith for the fasting person, two happinesses for the fasting person. So, it is not said that the fasting person spends his life happily from morning to Maghrib. He gets tensed on seeing the Dastar Khan. So, when does the fasting person get happy? When he sits on the Dastar Khan to eat. It is human nature. There is no happiness in staying hungry. The day I sit here after fasting, I am not able to express it. I feel angry with a strange pale face. I feel that then I should say, friend, the day when there is an excuse, a person should not keep fast. Then the public suffers the punishment for it. So the person is in fasting, no, he has a little tension. There is no relief, neither on the face, nor is there happiness. So there is tension, that is why it is worship. So, you got married, people are saying, mashallah, mashallah, brother, congratulations. If something happens, you host a wedding reception in happiness, because what the Prophet did was to serve food. You did not celebrate the marriage by fasting. You did not say that today I am married, so I will also fast tomorrow and all the companions will fast tomorrow. It is not like that. The companions would say that, O Rasulullah, you have got married. We do fast, but this is not an occasion for fasting. This is an occasion of happiness. In this, food has to be served, so much so that the Prophet got married while traveling, and he did not have the things for the wedding reception. So he told the companions while leaving. The next day he told the companions that whoever has some good food item, bring it on the Dastar Khan. Everyone will eat together, so it is not necessary to feed at your own expense. If he is not in the wedding reception, brother, he is still on a journey, it is no problem, friend. There will be a little commotion. Come, everyone sits and eats on the same Dastar Khan. It has its own fun, right? So the Prophet has always celebrated. Happiness is not celebrated by eating food and fasting. It is not celebrated in any religion of the world. So on the day of Thursday, you sallallahu alayhi wasallam fasted and destroyed the concept of celebration and celebration on the day of his birth forever. Now, whoever is a true lover of the Prophet will not celebrate Rabi Ul Awal. If he does something extreme, he will keep a fast. We say that proof is needed for fasting also. But even if you guess and find out from here and there, at the most you will get a fast. See, being happy is a different thing. Celebrating is a different thing. There is no restriction on being happy in Rabi Ul Awal. If someone is happy in this sense thinking that the month of Rabi Ul Awal was born in it, if it is appropriate, then there is no restriction from the government on being happy and there is no restriction from Allah either. One can be happy about anything. One can also love Rabi Ul Awal. That friend, the Prophet was born in this month, so I love him. There is no restriction. Rather, love for the Prophet is required. Are you able to understand how to convince that love? Convincing is a different thing. If you are happy, then you are happy, it is not an issue. Our Lord says that whenever the month of Rabi Ul Awal comes, a strange love for this month is born in my heart. And this is the nature of the ulema. Friend, whatever is meant for the Prophet, will you love it or not? Of course you will. We go to Medina Munawwara. The room of Rasulullah sallallahu wasallam was here. You feel happy seeing Medina, right? Emotions of love emerge. Yar, this is the relation of the Prophet here. The room was of Amma Aisha. This is the room of Amma Aisha here. This is the room of Prophet sallallahu wasallam. This is the place of Imamah. Seeing this, one's faith is refreshed. But there is nothing to do there, because proof is needed to do something. There is nothing to do there. One has to be happy after the visit. One has to pray to Allah that may Allah bless us with more love for the Prophet. There is nothing to do. Do whatever is to be done wherever the Prophet has said. Tell me, brother, I have told you that this has to be done here. This has to be done here. Where is the place for tawaf? Where is the place for itikaf? Where will the sigh of Safmarwa be? Where will Rami be? Where will the sacrifice be done? The Prophet has told all these things. Now do you think that sacrifice is done in Mina, right? You got excited that Yar, I love the place of the Prophet so much where your room was. I became crazy in the love of love. I will sacrifice there. Can anyone remember the Prophet? The Saudi government will arrest and immediately put you in jail. Oh brother, where did the Prophet sacrifice? He did it in Mina. You will have to die in Mina too. In the Haram, in the Hud Haram. The Prophet told the location of everything, the place where, what to do. We are not allowed to follow the unwritten path. You have one more argument left.
The topic is very important, isn't it? Let it be completed. My thought was that the Prophet told by keeping a fast that there is no imagination of celebrating it. Tell me, brother. There is one more argument. There are many such arguments. Time is running out. So let us give one last argument and leave the narrow lane. All the festivals in Islam are in the daylight. Tell me, brother, not at night. Celebrating festivals at night is the culture of Jews and Christians. Islam does not celebrate festivals at night. Shab-e Barat is also not celebrated in Islam for this reason. The night of 15th Shaban is for worship. It is not a festival. Do you understand? The night is for worship. It is not for festivals. It is for sleeping and for worship. When do Christians celebrate Christmas? At night. Hindus celebrate Holi during the day, but a large part of their ceremonies are also celebrated at night. Islam did not have festivals at night because at night there is a greater risk of a person's attention going towards sins. And Shahr Islam is celebrated in daylight. Shahr Islam because it is a medium of Islam. So in those times people used to sleep at night. Whereas Rabi Ul Awal is celebrated more during the day or at night. At night, because one has to light a lamp and there is no lamp during the day. So when are all the festivals in Islam celebrated? In daylight. So it turns out that there is no lamp in the festivals of Islam. Is it right? Because the lights will not be visible during the day. Now we are forced to celebrate Rabi Ul Awal at night. Because when is there a lamp? Night and night is a festival in Islam. Hey, just say it. Islamic festivals are celebrated during the day. At night, to sleep and pray. Sit in the house and say Allah Allah secretly and then go out through a narrow lane. So this itself is an argument that the way this festival is being celebrated. What is in the nature of Islam? It is completely opposite. It is completely against. The nature of Islam also does not accept this. So, may Allah understand these things and start following the Sunnah. Apart from this, reading Naate in the memory of the Prophet is a very good thing. Who forbids that? Organizing a gathering of Seerat is also permissible. To describe the Seerat of you sallallahu wasallam, set up 2 or 4 tents and hold a gathering. There is no harm in it. It can be done anytime. It can be done in Rabi Ul Awal also. There is no restriction in giving explanation on Surat. Rather it is worship. Giving explanation on Surat. It can be done in any month. It can be done in Rabi Ul Awal also. The thing is that whatever mischief is happening these days, whatever is happening, noise, alcohol, ruining the peace of people with loudspeakers, then in the gatherings people's ears are ringing with so much noise, and then the roads are blocked, big processions are taken out. The procession will start from here and end here. Brother, you are doing the same thing that Shia people do. What is the issue of Shia? Let them do it, brother. Their arguments are different. They focus on something else. Here, our books of principles are different, so you should follow your own books. Why are you following their books? Mufti Rafi Usmani Sahab had said that leave your own sect and do not tease others. Let them do what they are doing, it suits them. You are Ali Sunnat wa Jamaat. Sunnat means hadith, Jamaat means Sahaba. So either show hadith or show the actions of Sahaba. Ali Sunnat wa Jamaat means Sunnat and look. Everyone believes in Quran, right? Some people do not believe in Sunnat. And some believe in Sunnat but do not believe in Sawab. So that is why this title was given to Ali Haq. The people of heaven will be Ali Sunnat wa Jamaat. That means they believe in hadith as well as the group of Sahaba. So either brother, show a correct hadith, or show the actions of Sahaba, or show from Faha, who narrate Quran and Sunnat only. Imam Hanifa said somewhere, Imam Shafi said somewhere, Imam Malik said somewhere, Imam Ahmad Amal said somewhere. No one said it. So then the people you are referring to said it. He also would not have said it. Who would sit and go and read a book to tell a small joke quickly? End of conversation. Then that one gentleman went to Tabligh. He is telling a true incident. I saw a man. He is narrating. During the narration he is saying that a man who does not offer namaz is like committing adultery. He said that a man who does not offer namaz is like eating cotton. He said that a man who does not offer namaz is like a thief. Now this gentleman is saying that, friend, I have never heard this hadith in my life. He also said that what did the Prophet do? I am hearing this for the first time, and he is not saying this to any scholar but to a common man. I caught him. I said, friend, who said this? He is saying that we said it. Who said it? He was still a good man. He did not attribute it to the Prophet, he just said it. Still he was good. In our place there is a false attribute towards the elders.
false relation to hadith. So that is the situation, my brother. There is a pile of lies, which in wholesale terms another argument has come to mind. While sitting that whatever festivals of any community of Muslims are celebrated, one of the biggest arguments in them is that the whole community celebrates it. What does it do? The whole community celebrates it. Like on the 25th of December, no matter how liberal a Christian is, he will also take a holiday. He too will celebrate something or the other, even if he does not believe in religion at all. Like in our country, on Eid al-Fitr, even if people do not believe in religion, they still celebrate Eid. Look, how much artists, actors celebrate Eid, although they are behind in terms of religion. So everyone celebrates Eid in some way or the other. Friend, get your name inscribed among the martyrs by cutting your finger. This is our joint festival today. Bakr Eid is also Eid, but the way Rabi Ul Awal is celebrated on 12 Rabi Ul Awal. You should first see the countries. Wait a minute, Rafi Bhai. Today he has come into a little form. You should see the countries. This argument will not be fun if it is cut again. The tone I am in right now, it will be complete again. Arguments will keep coming. I will just move aside after setting aside this argument. After stating this argument, look, first see the countries. It is not celebrated in Saudi Arabia, where Islam started. Nobody knows about it in the whole country. Now only a holiday has been declared in Dubai. Otherwise, there was no holiday for 1400 years. Now I have heard that the government has passed a law of holiday on 12th. So obviously what was going on for 1400 years was right? Now it will not be right. A man told me that a law has been passed in Saudi Arabia to call triple talaq as one. I said, Islam came to Sudan centuries ago, 100 years ago. For 1200 years, it was celebrated 3 times. What is happening now? Either that was right or this is right. So the changes that are happening now, which have been coming for centuries, are real, right? You can see Islam. I have been to Malaysia on 12 Rabi Awal, a big Islamic country. I did not see even a single flag, not anywhere, no holiday, nothing in Malaysia. Now maybe it was celebrated, then it is a different matter. Quote, and in many countries of the world, we do not even know about 12 Rabiul. It is not known in Islamic countries, Turkey. Well, then the countries where it is happening are mostly these: Pakistan, Bangladesh and India. 12 is celebrated in them in a big way. So even in these, it is not everywhere. Not in KPK, it is known mostly. You will not know much about 12 Rabi in Peshawar, because in the Islam that came 1200 years ago, there was no 12 Rabi Awal. So they don't celebrate it. Till now, 1 or 2 of them can be seen here and there. If the flag is hoisted, it is not celebrated. Then in many cities, it is not known. It is not there in Kota, very less, almost non-existent. It is there in Karachi, rather most in Lahore, Karachi. Then in the cities where it is there, it is not there in the whole city. It is there in Karedar in full measure, not in defense. Are you able to understand? In Karedar, you will feel that today is a completely new day. If you go to defense, there is nothing, although that too is Muslim brother. It is not there in Gulshan Iqbal. Then in the areas where it is being celebrated somewhere like Karedar or Nizamabad, even then it is not there in the whole of Nizamabad. One street will be filled with flags. In the other street, there will not be even a single flag. It is not there in our street. It will be there in one house, not in the other house. Then even in the street where flags are hoisted, they are not hoisted in the entire street. Flags are hoisted in some houses. Some houses are dry. Okay? They are living their lives according to normal life. So this also shows that this is not a festival of Muslims. Because if it was a festival, then the whole community would have gathered at one place. So this is ingrained. It has been invented in a practical way. It has nothing to do with Islam. In the love of the Prophet,